ولما دخلوا، اور جب یہ بھائی گئے ہیں علی یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آوا الیہ، تو انہوں نے اپنے پاس انہیں بٹھایا. وہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں بہت زیادہ تم لوگ خیر المنزلین، تمہاری بڑی قدردانی کی ہے، مہمان نوازی کی ہے. اب بھائی گئے ہیں تو کیا ہوا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آوا الیہ، اپنے پاس رکھا اپنے بھائی، آوا الیہ نہیں بلایا انہوں نے اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، باقی سارے بھائیوں کو بھی آرام سے رکھا، لیکن کوئی تدبیر انہوں نے کی اور اپنے بھائی بنیامین سے الگ ملے. مفسرین نے لکھا ہے اس پہ، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، بس کوئی بھی تدبیر کی ہوگی. مفسرین نے مثلا یہ لکھ دیا کہ انہوں نے اپنے ہر 2 بھائیوں کے لیے ایک ایک کمرہ الگ کر دیا تھا، اور 10 بھائیوں کو 5 کمرے مل گئے، چھٹے یہ بھائی رہ گئے تھے بنیامین، ان کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، اور مناسب وقت پہ یہ اپنے بھائی سے ملنے کمرے میں چلے گئے. اور جا کر انہوں نے کیا کہا، جب بھی، یہ تو ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، جو بھی صورت تھی، بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حقیقی بھائی کو ان بھائیوں سے الگ کر کے بلایا یا ان سے ملے. قال انی انا اخوک، اور کہا کہ بلا شک و شبہ بھائی، انا اخوک، میں تیرا بھائی، میں تیرا حقیقی بھائی ہوں یوسف. فلا تبتئس، غم نہ کر، اب دکھ نہ کاٹ، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اب اس پہ تم بالکل غمگین نہ ہو. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ جو بھائیوں کا برا سلوک رہا ہے، کیونکہ محبت کا محور اور مرکز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بن گئے تھے اور چھوٹے بھی تھے، تو اس لیے بھائیوں کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس پہ دکھ نہ کر، جو برا وقت تھا، جو سختی کا وقت تھا، وہ گزر گیا، اب میں تمہارا بھائی ہوں اور اب تمہیں یہیں رہنا ہے. اور بیٹھ کے تدبیر بھائیوں نے کی کہ آخر کس طرح یہاں پہ رہا جا سکتا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے. فلما جہزہم، اور جب انہوں نے تیاری کی، وہی جہازہ کا لفظ آ گیا نا پھر، فلما جہزہم، جب تیار کروایا، جہزہ تجہیز، کسی بھی فیلڈ کی جو ضروریات ہیں اسے پورا کرنا، جہاز المیت، مردے کے کفن دفن کا بندوبست کرنا، جہاز العروس، دلہن کے شادی کی چیزوں کا بندوبست کرنا، جہاز السفر، سفر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. فلما جہزہم بجہازہم، اور اس مرتبہ جب انہوں نے تیار کرا دیا سارا ان کا سامان، 11 بھائی تھے، 11 بھرتیاں تیار ہو گئیں، 11 بوریوں کو پر کروا دیا، غلہ سارا، جعل السقایا، تو انہوں نے کیا کیا، سقایا کو فی رحل اخی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کے بوجھ میں رکھ دیا. بھائی کا جو تھا وہ بھرتی کا تھیلا، جو بھی چیز تھی، اس میں انہوں نے اپنے سقایا کو رکھ دیا. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک سقایا کا لفظ ہے، اور سقایا کا مطلب پینے کا برتن، صافی اسی سے بنا ہے نا، تو سقایا یہ ہے. اور اسی کے بعد اگلی آیت میں آپ دیکھیں 72 نمبر آیت میں، تو وہاں آیا کہ قالوا نفقد سوال ملک، اور انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ وہ گم ہو گیا ہے، وہ نہیں پا رہے، وہ نہیں مل رہا ہمیں. تو سوا اور سقایا دونوں ایک ہی برتن کے لیے استعمال کیے گئے. پانی بھی پیتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ماپ تول کے کام بھی آتا ہوگا، اور بادشاہ کے برتن خاص الگ ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس بات سے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس آیت میں کہ جعل السقایۃ فی رحل اخی، انہوں نے اپنے بھائی کے اس بوجھ میں، اس بھرتی میں، اس بوری میں، اس غلے میں یہ سقایا پینے کا برتن اپنا رکھ دیا، اور پینے کا برتن رکھنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے. یہاں قرآن نے باقی چیز نہیں بیان کی، اسے وہ کہتے ہیں اندماج، جو پچھلے سال بحث آئی تھی نا کہ قرآن درمیان کی چیزوں کو حذف کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے تاکہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں اس بات کو. اب اس کے بعد وہ بوریاں ظاہر ہے کہ سی گئی ہوں گی، اونٹوں پہ لادی گئی ہوں گی، چل پڑے. جب تھوڑا سا آگے گئے ہیں، سما، پھر اس کے بعد، یہ سما کا لفظ بتاتا ہے کہ ان دونوں واقعات کے درمیان وقفہ ہوا ہے.
کون سا واقعہ؟ ایک واقعہ تو یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پینے کا پیالہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا، اور دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک پکارنے والے نے پکارا. تو سما کا لفظ بتاتا ہے کہ دونوں میں کچھ فاصلہ ہوا ہے، کچھ گھنٹے بیتے ہوں گے یا جتنا بھی وقت لگا ہوگا. ثم اذن مؤذن، اور پھر پکارنے والے نے پکارا. یہاں آپ دیکھتے چلے جائیں غور سے کہ کون ہے جس کے ذمے الزام لگ رہا ہے، اور کون سی چیز ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں علیہ باللہ کہ یہ سارا کچھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے. بہت لمبی بحث مفسرین نے یہاں کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ معصوم تھے، انہوں نے کسی پہ چوری کا الزام نہیں لگایا، اپنے بھائی کو نہیں بہکایا. اور اس کی دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی ہے بہت صاف، شفاف، واضح اور بے غبار. وہ کہتے ہیں کہ آخر ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ سیدھی سادی بات ہے کہ پینے کا پیالہ تھا، انہوں نے رکھ دیا اور بس چلے گئے. اب کسی وقت میں پانی پلانے کی ضرورت پیش آئی ہوگی نا عملے کو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا پانی کدھر ہے؟ ثم اذن مؤذن، اور پکارنے والے نے پکارا اور اس نے کہا ایتھا العیر، ارے قافلے والو انکم لسارقون، تم چور ہو. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، قرآن تو کہتا ہے پکارنے والے نے پکارا. اذن مؤذن، بلانے والے نے، پکارنے والے نے پکارا. تو معلوم ہوتا ہے کہ مہمان خانے کے کسی افسر نے جب یہ چیز نہیں دیکھی تو اس نے پکارا. اس نے کہا بھئی یہاں تو سرکاری جو برتن تھا پانی پلانے کا بادشاہ کا وہ غائب ہے، وہ نہیں مل رہا. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے جساس راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے گویا کہ ایسی چیز سے کام لیا کہ انہوں نے کہا کہ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو. کہ ایک تو چوری یہ ہے کہ کوئی پیالہ لے جائے، اور اس سے بھی بڑی چوری یہ ہے کہ کوئی کسی کے بچے کو، بیٹے کو باپ سے جدا کر دے اور جھوٹ بولے کہ اسے بھیڑیے کھا دیں. تو انہوں نے لفظ ایسے استعمال کیے کہ وہ سمجھے بظاہر ہم پہ چوری کا الزام لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اس واقعے کو انہیں یاد دلایا کہ ارے چورو کدھر آ گئے ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی شر سے، کسی برائی سے بچنے کے لیے، یا جو خیر اسے نہ مل رہی ہو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ اس کا مفہوم کچھ لے اور یہ اس کا مفہوم کچھ اور لے. 1857 کی جنگ آزادی میں ایک بزرگ تھے اور ان کا باقاعدہ اسکیچ کھینچ کے حکومت نے دیا کہ اس آدمی کو پکڑو. ایسا ایڈوانس تو زمانہ نہیں تھا، اور وہ تلے بیٹھے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے اور سامنے سے انگریز آ گئے، پولیس آ گئی. انہوں نے کہا مولوی صاحب، داڑھی دیکھ کے انہوں نے ان کا اندازہ ہے، ان کو مولوی صاحب پتا چلا ہے کہ ایک مجرم اس نام کا ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں، تو کہیں تم ہی تو نہیں ہو؟ تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے چل پڑے. پولیس والوں نے کہا کدھر جاتے ہو؟ سنا نہیں؟ انہوں نے کہا ابھی یہیں تھا. پولیس والوں نے کہا یہیں تھا؟ ہاں ابھی یہیں تھا. وہ پولیس والے ادھر ہوئے وہ چل پڑے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے جھوٹ تھوڑا ہی بولا ہے، وہ یہیں تو تھا، میں اسی وجہ سے چند قدم آگے ہو گیا تو وہ یہیں تھا. یہ ہے اس کی مثال. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مل گئے ہجرت کے سفر میں کافر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، اور ابو جہل نے اعلان کروایا کہ کوئی زندہ یا مردہ کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر لے آئے، انہیں زندہ پکڑ کے لے آئے، 100 اونٹ انعام میں دوں گا. اور لوگ دوڑ پڑے جس نے سنا. تو قبیلوں میں کئی اچکے جو کبھی مکہ مکرمہ میں بھی نہیں آئے تھے وہ بھی نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا چلو 100 اونٹ ملتے ہیں. تو وہ اچکے کہیں سے آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہچان تو نہیں پائے. انہوں نے اس سے بکر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رجل یہدینی السبیل، آدمی ہے ایک اور یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے.
اور اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے یا کوئی آدمی بھی سفر کرتا تھا تو کسی ایک کو لے لیتا تھا صحرا میں، پہاڑوں میں راستہ دکھانے کے لیے، اس پہ اسے اجرت دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے بھئی ہم نے اس صحرا سے گزرنا ہے، کوئی واقف، وہ کہتا ہاں جی میں واقف ہوں، آپ کو سلامتی سے لے جاؤں گا، اتنے پیسے دے دینا. پھر وہ دوسرے صحرا کے کنارے پہنچتا، وہاں سے کوئی قافلہ آ رہا ہوتا تھا، اسے لے کے آ جاتا تھا، اسے عرب پیسے دیتے تھے. تو وہ تو نکلے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاں ایک آدمی ہے مجھے راہ دکھا رہا ہے، تو نکل گئے، گزر گئے. اور بات بھی سچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ دکھائی تھی نا. یہ چیز پیش آئی. ثم اس لیے جساس رحمت اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اصل میں تو اس نے آواز دی، اس نے کہا رے چورو انکم ایت العیر، قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چور ہو. اچھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا قصہ آپ آگے تک پڑھ لیں، قرآن نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چور کہا ہو یا یہ باتیں کیوں. یہ الزام تورات نے دیا ہے اور وہیں سے مسلمان مفسرین نے نقل کر لیا ہے. پھر اس کے سوال جواب ساری چیزیں شروع کر دی ہیں. ان بیچاروں کو تو یہ کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا اعتراض حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ آتا تھا. مفسرین جواب نہ دیتے تو پھر کون دیتا. قالو، وہ بولے. کیسے بولے ہیں؟ وہ اقبلو، اور سامنے ہوئے علیہم، ان کے سامنے منہ کیا انہوں نے ان کی طرف. اقبلو کا مطلب اپنے چہرے کو پھیرا. قبلہ سامنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، قبلہ کو قبلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے. قالو انہوں نے کہا وہ اقبلو الیہم، چہرے پھیر کے گھوم کے بڑے حیران ہوئے. علیہم کی جو ضمیر ہے نا، یہ ہم کی ضمیر بتاتی ہے کہ کئی ایک افراد تھے. 10 تو بھائی تھے یا 11 بھائی تھے. سب کے سب مڑے اور حیرت سے کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز نہیں مل رہی، کیا چیز کھو دی ہے تم لوگوں نے. حیران ہوئے کہ ہمارا چوری سے کیا تعلق ہے، کیا چیز کھو گئی. قالوا نفقد، وہ بولے اور انہوں نے کہا ہم نہیں پاتے سواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ. یہاں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملک کا لفظ جو آیا ہے نا، اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مصر میں بادشاہ بن گئے تھے. اس لیے جو سرکاری ہیں لوگ، انہوں نے انہیں ملک کے نام سے پکارا. اگر ان کا درجہ کم ہوتا تو انہیں اسی نام سے پکارتے. تو جن مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گئے تھے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بادشاہ نہیں بنے تھے، لیکن چونکہ بادشاہ کے نائب تھے اس لیے ان پر اطلاق کر دیا گیا بادشاہ کے لفظ کا، وگرنہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بنے تھے. اور اب تک جو تاریخ نکلی ہے اس سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کبھی بادشاہت کا رہا ہو. یہ بحث ایک جگہ آگے بھی ہے. قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا سواع جو پیمانہ ہے جس سے ناپتے ہیں تولتے ہیں چیزوں کو، وہ نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ، اور جو شخص بھی لے آئے گا بہی اس کو، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر غلہ ہم اور دے دیں گے. یہ انعام مقرر کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اسے اور مل جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ 5 من غلہ اور لے جائے. اور اس زمانے میں جبکہ قحط پڑا ہوا تھا، اس کی بہت قدر تھی اور بہت زیادہ لوگ اس کے محتاج بھی تھے. تو انہوں نے مقرر یہ کیا کہ اچھا کوئی آدمی اسے لے آئے. یہ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. زعیم کا مطلب ذمہ دار ہونا. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، پکی بات کرتا ہوں کہ بادشاہ کا سکایا کوئی لے آئے، ہم اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اور دے دیں گے. یہ میری طرف سے ہے. یہ اس نے گویا ضمانت لے لی. اور ضمانت کا حکم خود شریعت میں ہمارے ہاں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کے متعلق مستقل چیزیں ارشاد فرمائی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 دور گزرے. جو بالکل ابتدائی دور تھا، آپ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں میت کے، اور لوگ جب بتاتے تھے کہ قرض ہے تو آپ پھر جنازہ نہیں پڑھاتے تھے.
آپ کہتے تھے خود پڑھو میں نہیں پڑھاؤں گا. اور یہ بہت بڑی تنبیہ تھی ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں کہ مت قرض لو، صبر کرو، اپنی ضروریات کو سمیٹو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا دور آیا، اور اس زمانے میں جنازے میں جب قرض ہوتا تھا کسی پہ تو آپ فرماتے تھے کہ اچھا بھئی تم میں سے کوئی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جن کا ہاتھ کھل گیا تھا، زیادہ پیسے آ گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں، جنازہ پڑھا دیتے تھے. اور خیبر فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا دور آ گیا تھا، اور آپ پوچھتے تھے کہ قرض ہے، لوگ کہتے تھے تو فرماتے تھے اس کا قرض میرے ذمے ہے اور اس کی وراثت اس کے وارثوں کے لیے ہے، مجھ سے اس کا قرض لے لینا. صرف ایک بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اب یہ جو پہلے دور کی احادیث ہے نا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تیسرے دور نے انہیں کینسل کر دیا، دوسرے نے بھی کینسل کر دیا. اب ایک آدمی جب پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، اور وہ کہے میں تو جنازہ نہیں پڑھاتا صاحب، حدیث میں کیوں آیا ہے، تو اسے کون جا کے سمجھائے کہ بھئی یہ حدیثیں اس دور کی ہیں جس میں ایسے صاحب آدمی کینسل ہو گیا، حکم ختم ہو گیا. اس لیے حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے بہت بڑا علم، بہت بڑا علم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ جستجو کرتے تھے اس چیز کی کہ یہ حدیث کسی اور حدیث سے کینسل تو نہیں ہو گئی، منسوخ تو نہیں ہو گئی. اور کہتے تھے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی ایسی حدیث پہ عمل کر بیٹھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منسوخ فرما دی ہو اپنے عمل سے یا اپنے قول سے، اور پھر میں اب تک اس کو دین ہی سمجھوں. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ آخری چیز ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ کیا کیا. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لایا گیا اور آپ نے کہا کہ اس پہ قرض ہے، لوگوں نے کہا جی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا جنازہ خود ہی پڑھ لو. اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ قرض میرے ذمے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پوچھا مجھ سے کہ تم قرض دے دو گے، میں نے کہا جی، اور آپ نے فرمایا پورا دو گے، میں نے کہا جی، تو آپ نے اس کے جنازہ پڑھا دیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کی ضمانت شرعاً ایک کی دوسرے پہ آ جاتی ہے. اسی لیے آیا ہے حدیث میں یہی لفظ، یہاں زعیم آیا ہے نا کہ انا وہی زعیم، اس نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو ایک اونٹ کے اٹھانے کا بوجھ جو ہے وہ میں دوں گا بشرطے کہ میں وہ چیز مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزعیم غارم، جو ذمہ داری لیتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ضامن ہے، پابند ہے اس بات کا کہ اپنی ضمانت کو پورا کرے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک جگہ تعلیقات میں نقل کیا ہے کہ ابن النواحہ ایک آدمی تھا اور اس کے کچھ دوست تھے. تو جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان سب نے اس کی نبوت کو مان لیا اور اس کی رسالت کی شہادت دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن النواحہ کو ارتداد کے جرم میں قتل کروا دیا، اس کے قتل کا انہوں نے حکم دیا. اور جو اس کے باقی دوست تھے جو اس کے کہنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا کے متعلق مشورہ کرو. تو مسلمان مشورے میں جب بیٹھے تو حضرت جریر اور حضرت اشعث رضی اللہ عنہما یہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ان کی ضمانت ان کے خاندان والے دیں، ان کے گھر والے دیں کہ یہ ختم نبوت کے قائل ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانیں گے. اور پھر حضرت جریر اور حضرت اشعث رضی اللہ عنہما نے ان سے توبہ کروائی اور ان کے خاندان نے ضمانت دی کہ ہم اپنے ان بندوں کی حفاظت کریں گے اور ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ٹھیک رہے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کر دیا معاملے. اس لیے حنفی فقہا اور مالکیوں میں یہ اختلاف ہے کہ مالکی صرف ضمانت کے قائل ہیں پیسے کے. وہ کہتے ہیں پیسے میں ضمانت ہو سکتی ہے، شخصی ضمانت نہیں ہو سکتی. اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ شخص کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اور مال کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی پہ قرض ہے، دوسرے نے کہا بھائی تم اس کو چھوڑ دو، یہ قرض مجھ سے لے لینا. تو
تو اب وہ شخص پہلے سے جا کے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم میرا قرض واپس کرو. جس نے ضمانت لی ہے اس کو وہ آ کے کہے گا کہ میرے پیسے لوٹاؤ. اور اس کو یہ حق ہے کہ جس کی ضمانت دی ہے، جو پہلے جس نے قرض دیا تھا، اس سے جا کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں تمہاری طرف سے ضامن بنا تھا، ضمانت میں نے دی تھی، میں تمہاری طرف سے پیسے ادا کر رہا ہوں، لہذا تم مجھے پیسے ادا کرو. اور ایسی شخصی ضمانت دینا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، مالکیوں کے نزدیک جائز نہیں. اسی لیے دنیا بھر میں اس وقت اگر کبھی فرض کر لو، بظاہر تو کوئی آثار نہیں، لیکن فرض کر لو کبھی کہیں اسلامی قانون دنیا میں بن جائے، تو سب سے زیادہ اس وقت جو قانون چل سکتا ہے دنیا میں، جو دنیا کے حالات اور یہ اس بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ جو چل سکتا ہے، وہ حنفی فقہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفیوں نے، ان کے قاضیوں نے 1100 سال تک قضا کا عہدہ سنبھالے رکھا ہے. تو 1100 سال میں ان کے فتوے تبدیل ہوتے رہے، ان کے اجتہاد ہوتے رہے، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی رہیں. اس لیے یہ، اور پھر اس کے بعد مالکی. اور مالکیوں کی وجہ یہ ہے کہ اسپین میں 800 سال مالکی فقہ رہی. اور حنبلیوں کو تو اب حکومت ملی ہے، 100 سال بھی تو ابھی شاید پورے نہیں ہوئے سعودیہ کی. اور شافیوں کو مصر میں، وہ اگرچہ کافی عرصے سے ہے لیکن ان کے ہاں پرسنل لا اب بھی حنفی فقہ ہے. شافیوں کے ہاں پرسنل لا حنفی فقہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ حنفی فقہ ہی ہے جو سب لوگوں کو اب بھی سوٹیبل ہے. تو حنفیوں کے نزدیک، مالکیوں کے برعکس، وہ کہتے ہیں آدمی آدمی کی ضمانت دے سکتا ہے، کہ وہ کہتا ہے اگر یہ پیش نہیں ہوا تو میں پیش ہو جاؤں گا. صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ جس کی ضمانت دی جا رہی ہے وہ آدمی مر جائے، تو پھر یہ بری. یہ کہتا ہے فلاں تاریخ کو یہ میرے بھائی نے قتل کیا ہے، بھائی پیش نہیں ہوا تو میں پیش ہوں گا. پیش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے میں ہر صورت میں اپنے بھائی کو پیش کروں گا، آپ میری ضمانت پہ، گارنٹی پہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں. وہ چھوڑ دیتا ہے. تو کہتے ہیں اب اسے ہر صورت میں اپنے بھائی کو پیش کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ مر جائے اس کا بھائی. جب مر گیا ہے تو اب وہ کہاں سے پیش کرے گا؟ تو یہ ضمانت کا فقہا نے اس کے آیت کے ضمن میں بھی بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع اور ہے. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے پیمانے کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی لے آئے گا اسے 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر ہم دیں گے غلہ، وہ ادب ہی زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، ہم اس کو دیں گے. اب یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی، نہ کوئی چوری کا الزام لگایا ہے. قرآن یہی بتا رہا ہے. تورات کی عبارت آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. قالوا تاللہ، وہ بولے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور ان کا تاللہ، اللہ کی قسم. یہ جو تا ہے نا، یہ صرف اللہ ہی پہ آتی قسم کھانے کے لیے. تر رب نہیں آ سکتا، یعنی رب کی قسم. تر رحمان، رحمان کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا. تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم. لا، ضرور، قد، بلا شک و شبہ، بار بار قسم کے بعد بھی کہتے ہیں تاللہ لقد، اللہ کی قسم ہے، یقیناً، علمتم، تم ضرور یہ بات سمجھتے ہو، ما جینا، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں فلسطین سے، کنعان سے، لنفسد فی الارض، کے زمین میں فساد مچائیں. یہ جو حرکت ہے، یہ جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے، یہ تو فساد کی چیزیں ہیں. خدا کی قسم ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو غلہ لینے آئے تھے. قحط پڑا ہوا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہوگا کیا؟ وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم ایسے ہیں جو چور ہیں. یہ تو پیشہ ہی نہیں رہا، یہ تو بات ہی نہیں رہی ہمارے خاندان میں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. ہم چور بھی نہیں ہیں، اور قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ فساد مچانے نہیں آئے، ہم شریف لوگ ہیں، اور یہ بات نہیں. قالو، وہ بولے. اب یہ کون بات کر رہا ہے؟ حکومت کے کارندے بات کر رہے ہیں نا. یوسف علیہ السلام کا اوپر دیکھ لینا آپ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی، 70 نمبر آیت میں. اور جب سامان تیاری سب مکمل ہو گئی تو انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پینے کے پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، بس پھر اس کے بعد چلے گئے. ثم اذن مؤذن،
پھر پکارنے والے نے پکارا، اس نے کہا قافلے والوں تم چور ہو، قالو انہوں نے پھر پوچھا، اور پھر دوسرا جو 72 نمبر میں آ رہا ہے قالو نفقدو، یہ محکمے والے بولے، وہ جو سرکاری لوگ تھے وہ بولے. اب وہی بات کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام تو بیچ میں ہیں ہی نہیں. اور اس میں کس بات کے یعنی ثبوت مل سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ رکھا تھا پھر وہ بتا بھی دیا ہوگا سب کو کہ میں خود ہی پیالہ رکھ رہا ہوں اور خود ہی تم چلے جانا. سیدھی سادی سی بات ہے، انہوں نے جب پانی پلانا تھا تو انہیں پیالہ نہیں ملا بادشاہ کا، انہوں نے تو شور مچا دیا کہ بھی یہاں سے نکلا کون ہے، اچھا یہ قافلہ نکلا ہوگا، پکڑو انہیں، یہ تو چور ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، خدا کی قسم ہم زمین میں کوئی فساد کرنے تھوڑا آئے ہیں یا ہمارے ہاں کوئی وما کننا سارے، لیکن ہم تو بالکل چور نہیں. قالو وہ بولے حکومت والے، فما جزاؤہ کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کی کیا سزا ہے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف جس سے یہ مال نکلے گا کہ اس کی کیا سزا ہے. اگر تم جھوٹے نکلے اور سامان تمہارے پاس سے نکل آیا تو پھر سزا کیا دینی چاہیے. اب سزائیں ہو سکتی تھیں دو. ایک تو وہ سزا دیتے وہ جو مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت میں تھی. بات ہے بڑی کانٹے کی کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں تھے، اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو مشرکین کا قانون چل رہا تھا اس حکومت میں یوسف علیہ السلام شامل تھے. سیدھی سی بات. اور مشرکین کے قوانین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چل رہے تھے. یہ دلیل ہے ان فقہا کی بہت بڑی جو کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہ کافروں کی حکومت میں نوکری کریں اور مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کا دفاع، اسلام کی خدمت، مسلمانوں کو بچا سکیں تو انہیں کر لینی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے اسی موقع پہ یہ کیا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق کو قحط سے بچایا جائے. سزائیں تو دو ہو سکتی تھی. قالو جزاؤہ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے من وجدہ جو پایا جائے فی رحلہ، یا من وجدہ فی رحلہ جس کے راحل سے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے فہو جزاؤہ وہ آدمی اس کی جزا ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ جو لکھ دیا ہے نا کہ تورات میں یہ سزا مقرر تھی تو لفظ تو انہوں نے ایک ہی لکھا ہے کہ تورات کے مطابق، لیکن بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تورات تو یوسف علیہ السلام کے کئی سو برس کے بعد نازل ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کا تو تورات تھی ہی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون نے انہیں عذاب دینا چاہا، مصیبت تکلیف، تو وہ اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا اس میں اس کے اجلاس میں جو بھی ان کے سرداروں کا اجلاس تھا، اور اس نے کہا کہ فلما ہلک یوسف جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا تو تم سب نے خوشیاں منائیں. تم نے کہا اب تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اور اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں یہ بھی تو وہی پیغام لے کے آیا ہے جو یوسف علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام کا دور پہلے کا تھا اور قوانین اس وقت چل رہے تھے بنو اسرائیل کے. جی قوانین چل رہے تھے بنی اسرائیل کے. تو تورات کی سزائیں تو بعد کی ہیں. اب جن مفسرین کی نگاہ ذرا سی چوک گئی نا انہوں نے کہا تورات کے مطابق سزا تھی، نا کہ تورات کے مطابق نہیں، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں چور کی سزا اور تھی، ان کے ہاں چور کی سزا اور تھی. اور اس کی دلیل قرآن خود بتا رہا ہے. قالو انہوں نے کہا جزاؤ اس کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ جس کے ہاں سے وہ پیمانہ نکلے فہو جزاؤ اسے رکھ لیا جائے. یہ اسرائیل کی سزا تھی. بنی اسرائیل والے کیا سزا دیتے تھے کہ جو مالک ہے سامان کا چوری کے بعد اس چور کو اپنا غلام بنا لے. یہ سے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا اور اس کی تشریح اگلی آیات میں آ جائے گی. کذالک نجزی الظالمین یہ انہوں نے بھی کہا. انہوں نے کہا ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں ان کو جو گناہ گار ہیں. تو بھائیوں نے کہا ہم سزا دیا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والد کے ہاں ہمارے کنبے میں قبیلے میں ہم لوگوں کے ہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسے سزا دیا کرتے ہیں کہ جس سے مال برآمد ہو
اس کو اپنے پاس رکھ لے، وہ جس کا مال ہے. فبدا، سو شروع کیا، بے اوعیاتہم، ان کے سامان کو کھولنا. اب شروع کس نے کیا؟ اس میں پھر قرآن نے درمیان میں کوئی ذکر نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے سامان سارا انہوں نے اٹھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی کہ حضرت آپ کا پیمانہ ہو گیا ہے گم، اور ان میں سے کسی نے چرا لیا. اب یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں نے ہی رکھا ہے، لیکن وہ بولے نہیں. اور فبدا باوعیاتہم، اور ان کا سامان جو تھا وہ کھولنا شروع ہوئے. یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. وہ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عزیزہ تھی اور انہوں نے جانا تھا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ جاتی اکیلے سفر کرتی، اور عورت کا اکیلا سفر بڑا دشوار. اب تو نہیں، یہ تو بات ہے 1940 کی 30 کی ایسے. اور اس میں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے حج پہ. تو سب جانتے تھے مسئلہ کہ عورت تو اکیلی حج پہ جا بھی نہیں سکتی اور محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ جا رہے تھے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت لوگ ان کے ساتھ تھے. تو حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ گئے حضرت سے ملنے کے لیے، اور بھابھی تھی حضرت کی غالباً، انہیں وہیں چھوڑ کے خود دوسری ٹرین لی اور اپنے گھر چلے گئے. تو سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت انہوں نے بھی مدینہ منورہ جانا ہے. حضرت نے فرمایا تو ان کا محرم کہاں ہے؟ ان کا حضرت وہ تو چلے گئے. فرمایا کیا کریں؟ تو کسی مفتی بہت سے تھے، انہوں نے کہا حضرت فقہا نے لکھا ہے کہ جب کوئی عورت ایسی قافلے میں شامل ہو جائے جس کا اور کوئی نہیں ہے والی وارث، تو اس کو اگر حج پہ جانا ہو تو قافلے والوں کو چاہیے کہ اس کی احتیاط کریں، ٹیک کیئر جسے کہتے ہیں، وہ کریں تو لے چلیے اس. حضرت نے فرمایا اب مجبوری ہے، کیا کریں، اسی فتوے پہ عمل کرنا ہے. یہ چیزیں بھی پیش آتی ہیں. انہوں نے کہا فبدا باوعیاتہم، حضرت یوسف علیہ السلام چپ رہے. اب سامان سارا سامنے آ گیا، کھلوانا انہوں نے شروع کیا، اور سب کے وہ کھلوائے انہوں نے. وہ جو بوریاں تھیں یا جو بوجھ تھے، قبل وعاء اخی، قبل اس کے کہ ان کے بھائی کا جو بھرتی تھی وہ کھلتی، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کے کھلوا دیے. ثم استخرجھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسے نکالا، پیالے کو، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے لیے جو بھرتی انہوں نے دی تھی اس بوری سے نکالا. اور جب نکالا تو وہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ جس کا مال ہے اسی کے پاس چھوڑ جاؤ. پھر یہ ہوا ہے قصہ. حضرت یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام یا یہ باتیں یہ لکھی ہیں بائبل نے، قرآن نے اس کی طرف کوئی بات نہیں کی. قرآن نے سرے سے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں جس سے ثابت کیا جا سکے. یہاں اب بائبل کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ as soon as the morning dawned، جو ہی صبح صادق ہوئی، the men were sent away، اور یہ قافلے والے چلے، they and their donkeys، یہ اور جن گدھوں پہ انہوں نے سامان لادا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی چل پڑے. when they had gone out of the city، جب یہ شہر سے نکلے، and were not yet far off، اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں گئے تھے، Joseph said to his steward، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عملے سے کہا کہ get up، follow the men، اٹھو اور اس قافلے کا پیچھا کرو. and when you overtaken them، اور جب تم تک پہنچ جاؤ، say to them، تو انہیں کہنا why have you repaid evil for good، کیوں تم نے ہماری نیکی یا اچھائی کا بدلہ برائی سے دیا ہے. is not this the one from which my Lord drinks، اور وہاں وہ چیز نہیں ہے جس سے ہمارے آقا پانی پیتے ہیں. and with which he indeed practices، اور جس سے وہ کام لیتے ہیں تقسیم کا، سوا اور سکایا دونوں چیزیں آ گئی نا. you have done evil in so doing، تو تم نے جو چوری کی ہے اس فعل میں تم نے برائی کی ہے. so he overtook them، یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ ان لوگوں کو لے لیا، یعنی جب وہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد تو ان پہ الزام جو چوری کا لگا ہے وہ تو اس طرح لگا ہے. اچھا، and he spoke to them
these same words. ان لوگوں نے جا کر یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ان سے کہے، تو یہ چیز یوسف علیہ السلام نے خود سکھا کر بھیجی. یہی پتا چلا نا تورات سے. تو جب انہیں ایک چیز پتا تھی تو سکھا کے کیوں بھیجی تھی؟ قرآن نے تو اس کو ذکر ہی نہیں کیا. یہ تو جواب دیں جو بائبل کو پڑھتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ جواب دیں، کیونکہ ان کے نزدیک عصمت لوازمات نبوت میں سے نہیں ہے. ان کے نزدیک انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہوا کرتے. اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی گناہ کے لیے ماحول سازگار کرنا ہو نا، تو یہ چال باز جو لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا ٹھیکیدار شریعت کے اور اسلام کے علیہ باللہ، جب انہوں نے کوئی گناہ کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو، تو اس کے لیے وہ ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں. اور کرتے یہ ہیں بدماشی کے پہلے وہ کہتے ہیں بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، فلاں حضرت نے بھی ایسے ہی کیا تھا، فلاں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، فلاں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. جب لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ بڑے بھی ایسے کرتے آئے ہیں تو پھر اس گناہ کو کر لیتے ہیں، پھر کوئی بولنے کے لیے بھی نہیں رہتا کہ بڑوں سے ہوتا آیا، ایسی کون سی بات. اسی لیے جب انہوں نے آزاد معاشرہ بنانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ بدکاری کوئی عیب نہیں ہے، تو تورات میں باقاعدہ انہوں نے وہ چیزیں لکھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ایسے کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام ایسے کرتے تھے. ان لوگوں کا کردار یہ تھے کہ جو بھی اس وقت کی کرسچن سوسائٹی تھی، انہوں نے کہا اچھا اتنے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام یہ کرتے تھے. ان کا ہاں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں وہ جا کر کسی کے سامنے اقرار کر لیا کرتے تھے. پروفیس یہی لفظ بولتے ہیں نا، کنفیس کر لیا کرتے تھے، لہذا گناہ معاف ہو جاتے تھے. یہ ہے جس کے لیے صحیح لفظ بولیں، یہ ہے بدماشی. اللہ کا خوف نہ رہے، اس طرح یہ کیا کرتے ہیں پروہت اور براہمن کہ بڑوں سے ہی ہوتا چلا آیا. قرآن نے تو ایسی بات نہیں کی. قرآن نے تو سیدھی سادی بات بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا، اس مصلحت سے رکھا تھا، وہ آگے آتی ہے. فبدا بعویتہم قبل وعاء اخی، سو انہوں نے سب کے وہ جو بوجھ تھے وہ کھولے سوائے اپنے بھائی کے. پھر اس کے بعد آ کر اسے کھولا اور انہوں نے اپنا پیمانہ اسے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف، اور یہ تدبیر تھی جو ہم نے سکھائی تھی یوسف علیہ السلام کو. اب کیا اعتراض ہے؟ یہ ایسے زبردست لفظ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے الیاذ باللہ فرض کر لو تو رات کی بات ہی صحیح ہو جائے. فرض کر لو کہ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ پیچھے آدمیوں کو دوڑایا اور ان پہ جھوٹا الزام لگوایا، یہ سب کچھ ہو جائے. اللہ نے جو کہا ہے ہم نے کروایا تھا، یہ سب کچھ ہمارے کہنے سے ہوا تھا، تو اب کیا اعتراض رہ گیا؟ اس لیے کہ اللہ تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے، قانون تو لوگوں کے لیے ہے. اس نے ترمیم کی قانون میں، یہ اس کا اختیار میں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ کدنا، یہ مخفی تدبیر سجھا دی. ہم نے یہ تدبیر اس کو بتائی تھی کہ ایسے رکھنا پیالہ، بس اس کے بعد جیسے تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، اپنے کام کرو، یہ کرندے سارے خود نبٹ لیں گے، ہم اس کام کو کروائیں گے، اور آخر میں جب پیالہ نکلنا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہیں بتا دیا. اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہتا. ما کان لیاخذ، اور یوسف علیہ السلام لے نہیں سکتے تھے اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں. مصری قانون کے تحت حضرت یامین رضی اللہ عنہ کو یہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے. دیکھا قرآن نے بتا دیا نا کہ مصری قانون چل رہا تھا. یہ ہے وہ کانٹے کی بات کہ مصری قانون چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے یہاں منسٹر ہیں، اور انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے یہ نہیں شروع کر دیا کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور مصر کے قوانین بدلو، اور سارا حکومت کو درمیان میں رکھ کے ساری شریعت اس کے گرد گھما دیں کہ اسلامی قانون چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون اسلام کا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. بھائی یہ ظلم نہ کرو کہ حکومت، طاقت، منسٹریز اور پورا اسلام آباد درمیان میں رکھ کے باقی سارا دین اس کے گرد گھما دو کہ نماز وہ پڑھو نہ پڑھو. اس لیے کہ جلوس نکل رہا ہے نا، یہ تو ہم اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. زکوٰۃ غریبوں کا حق تھا،
وہ زکوٰۃ کا سارا پیسہ اسلحہ خرید کے اپنے جیالوں جوانوں میں تقسیم کرو تاکہ یہ لوگوں کو ماریں، کیونکہ ہم تو اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حج وہ کانفرنس ہوتی ہے، وہاں سارے لیڈرز مسلمانوں کے مل کے بیٹھیں اور وہاں پہنچ کے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اکانومی کیسے ہوگی، قانون کیسے بنیں گے، یہ چیزیں حج کا یہی مقصد ہے۔ باقی وہاں جا کے کوئی عبادت ہو نہ ہو، طواف ہو نہ ہو، وہ نہیں ہم نے اس طرح کرنا۔ کیا تک بنتی کہ ایک شعبہ دین کا ہے سیاست اور حکومت، اس کو شعبہ رہنا چاہیے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو درمیان میں رکھ کے سارا دین اس کے گرد گھما دیں کہ جو آدمی سیاست میں نہیں ہے یا جو آدمی سیاسی جدوجہد نہیں کرتا یا قانون کے لیے کام نہیں کرتا وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری اس دعوت کے بعد تمام مسلمانوں کی وہ حیثیت ہو گئی ہے تقریباً جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دعووں کے بعد ان کے سامنے کفار کی حیثیت ہوتی تھی۔ یہ لکھتے ہیں لوگ اپنی کتابوں میں صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ بس حکومت کسی طرح مل جائے، حکومت بن جائے، اور یہ نہیں سوچتے کہ حکومت آج مل جائے مسلمانوں کو، آج اس وقت بھی مل جائے تو کسی اسلامی، چلو زیادہ نہیں کہتے، ہمارے ملک میں پاکستان میں اب تک اتنے افراد نہیں ہیں جو حکومت کو سنبھال لیں، اسلام کا قانون نافذ کر دیں، معیشت میں آدمی چاہیے، تعلیم کے نصاب کے لیے چاہیے، ملک کے قوانین کے لیے چاہیے، حتیٰ کہ تھانے دار اگر نہ چاہے تو وزیر اعظم کا حکم نہیں چلتا۔ دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، آپ اس مملکت کو دیکھ لیں، بش صاحب ایک آرڈر کر دیتے ہیں اور یہاں کا جو بھی سٹی میں ہوگا وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چلنے دوں گا، تو نہیں چل سکتا۔ حکومت اپنے کام سنبھالے گی، بش صاحب اپنے کام سنبھالیں گے، یہاں آ کے نگرانی کریں گے۔ یہی حال ہر ملک میں، ہمارے ملک میں بھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ چرچ پہ پابندی ہے اور تھانے دار کہتا ہے کہ نہیں میرے علاقے میں تو چرچ چل کے رہے گی، پرائم منسٹر کر لے جو کرنا ہے، وہاں تو چرچ ملے گی۔ کس کے پاس اتنے افراد ہیں کہ آج اسے حکومت مل جائے اور کل وہ پورے ملک کا نظام سنبھال لے؟ افراد پیدا نہیں کیے، تیار نہیں کیے اور لڑنے چلے۔ یہ سوچنے کی باتیں۔ ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ، اب وہ امیر ہیں، اس وقت نائب امیر تھے، آج سے کوئی 20 سال پہلے ہم نے یہی سوال ان سے عرض کیا، ہم نے کہا حضرت فرض کر لیں حکومت مل جائے آدمی کا، ان کا آدمی بہت آدمی ہے صاحب، ہمارے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں، ایک دم سے ملک کو سنبھال لیں گے۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد حکومت میں کچھ سیٹس انہیں مل بھی گئیں، وزارتیں مل گئیں، ہم نے پوچھا حضرت اب اسلام، انہوں نے کہا نہیں باقی لوگ کام نہیں کرنے دیتے۔ یہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ کہتے ہیں ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، مصر کے قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے بنی اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو قانون چل رہا تھا اس کے تحت ان کے بھائی کو رکھوا دیا، کیونکہ فتویٰ بھی تو بھائیوں نے دیا نا کہ ہمارے یہاں تو جی یہ قانون چل رہا ہے کنعان میں، فلسطین میں۔ اور اس غلط قوانین والی حکومت میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منسٹر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ما کان لیاخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے فی دین الملک، مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا مگر ان یشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اللہ نے چاہا کہ بنیامین کو روک دے، خدا نے روک دیا۔ دوسری بات اس آیت میں جو ہے وہ لفظ دیکھیے کہ فی دین الملک، جو مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تک نہیں پہنچے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مصر میں بادشاہت کسی اور کی چل رہی تھی، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کارندوں نے کہا نا کہ بادشاہ کا پیمانہ غائب ہو گیا ہے، تو وہ اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ وہ نائب ہو گئے ہوں گے، تو انہوں نے ان پہ بھی اطلاق کر دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایسی تدبیریں سکھاتے ہیں۔ اس کو فقہا نے اپنی اصطلاح میں کہا ہے ہیلا کرنا، اور اس پہ قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے آخر پہ خوب حنفیوں کی خبر لی ہے کہ تو ہیلے کرتے ہیں، شریعت کو اس طرح پیش کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اب تو اتنا وقت نہیں ہے وگرنہ ہم اس کی بھی بیان کرتے،
لیکن اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس مقام پہ جو بھی تفسیر پڑھے گا نا وہ دیکھے گا کہ حنفیوں کے متعلق انہوں نے کیا کیا کہا. آگے چل کے بھی 2-3 جگہ یہ باتیں آتی ہیں کہ موقع ہوا تو عرض کریں گے. اللہ نے کہا ہم نے انہیں سکھائی تھی یہ بات, ہم نے کہا ایسے کرو, ہم جس کے چاہیں درجے بلند کریں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے سے بڑا ایک اور علم والا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے علم کی. ہر خبر والے سے اوپر ایک اور خبردار ہے, ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے, حتیٰ کہ اللہ پر وہاں پہنچ کے انتہا ہو جاتی. اتنا علم ہے خدا کا, اتنا علم ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور چڑیا بیٹھی ان کی کشتی پہ, یا اڑتی ہوئی سامنے آئی. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پرندے اڑتے اڑتے پانی میں غوطہ لگا کے پانی پی لیتے ہیں, تو چڑیا جھکی اور اس نے پانی پیا اور اڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس سے کہا خضر علیہ السلام نے کہ ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر, اس سمندر سے کتنا پانی کم ہوا ہے, چڑیا نے کتنا کیا. پھر انہوں نے کہا موسیٰ علمی و علمک علیہ السلام, تیرا علم اور میرا علم, و علم الخلائق, اور پوری دنیا کا علم جتنا اللہ نے پہلے دن سے آخری دن تک اس کائنات کو دینا ہے, یہ سارا ملا لیں تو تیرے پروردگار کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا اس چڑیا نے سمندر کو کم کیا ہوگا. کوئی حد ہے اللہ کا علم اتنا وسیع. اسی لیے انہوں نے کہا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے بڑا ایک اور علم والا ہے. تو پھر کسی انسان کو یہ دعویٰ کب جچتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس علم؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے اس سے بھی بڑے علم والے رکھے. اب ثابت ہو گیا کہ کس نے وہ پیالہ رکھا تھا. اب بھائی بولے, قالو کہنے لگے ان یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے, فقد سرقا تو بلا شبہ چوری کر چکا ہے, اخ لہ, اس کا ایک بھائی بھی تھا, من قبل, اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی. آگے نا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اگر بنیامین نے آج چوری کی ہے تو یہ ایسی گھبرانے کی بات نہیں, اس کا ایک بھائی ہوتا تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. اب انہیں کچھ پتا نہیں کہ کس کے سامنے وہ کیا کہہ رہے ہیں. مفسرین نے اس کی بہت سی توجیحات لکھی ہیں, قرآن نے نہیں بتایا کیا الزام, یہ کیا لگا. اور 2 چیزیں عام طور پہ مفسرین ذکر کرتے ہیں, یہودی تالمود میں بھی اسے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی ان کی پھوپھی کو, اور وہ لے گئی تھی انہیں اپنے گھر, پالا رکھا, اچھا سلوک کیا. یعقوب علیہ السلام نے بہن سے جا کے کہا کہ بیٹا بڑا ہو گیا, اب اسے واپس بھیج دو. جب زیادہ اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک پٹکا, جو دوپٹہ, کوئی چیز, کوئی ٹکڑا جو بڑا متبرک ان کے خاندان میں چلا آتا تھا, اسے یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا اور انہیں کرتا پہنا کے بھیج دیا. اور پھر شام کو وہ گئیں اپنے بھائی سے ملنے, اور انہوں نے کہا وہ پٹکا جو بڑا متبرک تھا خاندان میں وہ غائب ہے. تو انہوں نے کہا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا تمہارے اپنے بیٹے سے پوچھو. تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو میری کمر سے بندھا ہوا ہے, یہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے گھر سے لے کے آیا ہے, اسے 1 سال کے لیے میرے گھر اب بھیجو. تو اس سے یعقوب علیہ السلام چپ ہو گئے اور بیٹے کو بھیج دیا. یا تو یہ واقعہ ہے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے نانا جو تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے, وہ مسلمان نہیں تھے. اس زمانے میں ہوتے تھے رشتے ایسے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز میں بھی ایسے رشتے ہوتے رہے. تو نانا بت کی عبادت کرتے تھے, جن بتوں کی, ان میں ایک سونے کا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں وہ سونے کا بت غائب کر دیا کہ نہ بت رہے اور نہ نانا عبادت کریں, نہ رام رام ہو. یہ انہوں نے کر دیا. اس کا الزام لگا کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کر لی. یہ ان بھائیوں کو یاد تھی کوئی چیز, جو بھی ہو. یسرق, انہوں نے کہا اچھا بنیامین نے چوری کی ہے, فقد سرق اخ لہ من قبل, اس کا ایک بھائی تھا اس سے پہلے, اس نے بھی چوری کی تھی, وہ بھی ایسے کرتا تھا. فأسرها, سو چھپا لیا. ہا اس چیز کو, یہ ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے یہ ذرا غور کر لیجیے. اس چیز کو چھپا لیا. کس چیز کو؟ یوسف فی نفسہ, یوسف نے اپنے جی میں, ولم یبدھا, اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو,
اس بات کو لہم اپنے بھائیوں کے لیے. یہ دونوں ہا جو آئے ہیں فاسرھا کے آخر پہ اور ولم یبدھا کے آخر پہ جو آیا ہے، ان دونوں ہا سے مراد اگلا فکرہ ہے. فاسرھا پس یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا ایک فکرے کو فی نفسی اپنے دل میں، بات اپنے دل میں ہی رکھی. ولم یبدھا لہم اور انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا. دل میں کیا انہوں نے چھپا لیا، دل میں کیا بات آئی، دل میں انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، انہوں نے ظاہر نہیں کیا، سن لیا انہوں نے اچھا کہ میں بھی چور ہوں اور بھائی بھی ایسا ہے. قالا جی میں بولے اور ان کا انتم یہ جو تم ہو نا، جو بھائی آئے ہو، یہ تمہارے متعلق کہتا ہوں انتم شر مکانا، تم بدتر درجے کے ہو. لوگ تو مال چراتے ہیں، میں نے یا بھائی نے مال چرایا ہوگا، تم نے تو لڑکا چرا لیا اس کے باپ سے. انتم شر مکانا، اس کو یعنی اگر صحیح معنی میں ترجمہ کرنا اردو محاورے میں انتم شر مکانا، اس کا مطلب انہوں نے اپنے جی میں کہا تم بھی ایک چھٹے ہوئے ہو، ایک بدماش ہو. یہ ہے ترجمہ. محاورے میں بات آئی نا، اردو میں کہتے نہیں. انہوں نے کہا تم اس درجے سے بھی بدتر ہو، چوری کے الزام لگاتے ہو. واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بما تصفون جو تم بتا رہے ہو، جو تم ہم دونوں بھائیوں کے متعلق کہہ رہے ہو. خدا کو خوب خبر ہے کہ کس نے چوری کی ہے. ہم نے تو اگر چرایا تھا تو مال چرایا تھا، تم نے تو مجھے چرا کے باپ سے پھینک آئے اور بیچ دیا. قالو یا ایھا العزیز، اب بھائیوں کو کہہ تو وہ گئے لیکن وہ بیٹھے کہ اب کریں کیا، وہاں قسمیں بھی کھائے ہیں سب کچھ. قالو یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر. اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کے عہدے تک پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر. اور ممکن ہے عزیز مصر کا درجہ تقریباً وہ ہو گیا تھا جو مدار المہام کا درجہ تھا حیدرآباد میں. مدار المہام ہوتا تھا نا؟ نہیں ہے؟ نہیں ہوتا؟ چلو آپ کے تو والدین کے بچپن میں ہوتا ہوگا. مدار المہام ہوتا تھا، وزیر اعظم سمجھ لیں، کیا اس کی تشریح کرنی ہے. یہ اس درجے تک پہنچ گئے تھے. قالوا یا ایھا العزیز، اب کہنے لگے عزیز مصر ان لہو ابن، اس کے ایک والد ہیں. یہ جس بھائی کو تم نے رکھا ہے یہ نہیں کہ ہمارے والد ہیں، کہتے ہیں ان لہو ابن، اس کے باپ جو ہیں شیخن کبیرن، بہت بوڑھے ہو گئے. فخذ احدنا، سو لے لیجئے آپ ہم میں سے کسی کو مکانہ، اس کے بدلے میں ایک بھائی ہم میں سے لے لیں. ان کی شریعت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بدنی سزا جائز ہوگی کہ ایک نے جرم کیا تو دوسرا اس کی جگہ چلا جائے. ہماری شریعت میں جائز نہیں. یعنی ایک آدمی اگر فرض کیجئے کسی سے لڑتا ہے اور اسے مارتا ہے، اس کے عوض میں اس نے دانت توڑ دیے تو اب اس کے عوض میں اس کے دانت توڑے جانے چاہیے. تو یہ کہتا ہے کہ میرے دانت نہ توڑو، میرے بھائی کے توڑ دو، وہ اس کے لیے راضی ہے. یہ ہمارے یہاں جائز نہیں. فخذ احدنا مکانہ، انہوں نے کہا اچھا اس کو چھوڑ دیں اور ہم جو 10 بھائی ہیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں حضرت آپ بہت نیک ہیں، بہت احسان کرنے والے ہیں. یہ جملہ انہوں نے اس وقت بھی کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلی مرتبہ مانگنے آئے تھے غلہ، کیا آپ ہمیں غلہ دے دیں. انا نراک من المحسنین. اور یہی جملہ ان دو نے بھی کہا، قیدیوں نے، جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر لینی تھی. انہوں نے کہا نبئنا بتاویل، ہم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دیں، آپ بہت نیک. معلوم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام پہ نیکی، تقوی اور نبوت کے اتنے انوار ہوں گے کہ ہر آدمی قرار کرتا تھا کہ آپ بہت اچھے نظر آتے ہیں، حضرت کسی ایک کو رکھ لیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان ناخذ، کہ ہم کسی آدمی کو رکھ لیں، الا مم وجدنا، ہاں مگر سوائے اس کے مم وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اس کے علاوہ میں کسی اور کو رکھ لوں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کمال دیکھو، اتنا لمبا فکرہ کہا کہ مم وجدنا متاعنا عنده، 4 لفظ بولیں کہ جس کے پاس سے ہمارا مال ملا ہے. اس کی بجائے اگر یہ کہہ دیتے کہ چور کے عوض میں، تو ایک ہی لفظ بنتا نا، چور نہیں کہا،
یہ ہے نبوت اور یہ ہے تربیت، کہ جب تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے صحیح تو پھر آدمی سوچتا ہے، لفظوں کو ناپ تول کے بولتا ہے کہ میں کس کے متعلق کیا لفظ کہنے چلا ہوں۔ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات کر رہے تھے اور مامون الرشید نے ہنسنا شروع کر دیا، تو ہارون چپ ہو گئے اور انہوں نے جس کو اتالیق مقرر کیا تھا نا اس کو بلایا اور انہوں نے کہا آپ نے میرے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے؟ اسے یہ نہیں سکھایا کہ کس موقع پہ ہنسنا ہوتا ہے اور کس موقع پہ مسکرانا اور کس موقع پہ چپ رہنا ہوتا ہے۔ میری بات سن کے یہ ہنس رہا تھا، شکایت ہو۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یہ نہیں کہا کہ چوری، انہوں نے کہا الا من وجدنا متاعنا عنده، جہاں سے ہمارا مال ہمیں ملا ہے اس کو چھوڑ دیں اور کسی اور کو رکھ لیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ انا اذا لظالمون، اگر یہ ہم کر لیں تو ہم تو پھر بے انصاف ہوئے۔ اس لیے آنا رہنا اسی کو پڑے گا جس کے پاس مال برآمد ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے خود کہا نا کہ وہ اپنے مصری قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، اور ہم نے یہ چاہا کہ اس کا بھائی وہاں رہے تو ہم نے یہ کام کر دیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر بات